شعبان کا مہینہ ہم سب کے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے، اور اس کے بعد رمضان آنے والا ہے۔ شعبان کا جو مہینہ ہے کئی وجوہات کی بنا پر اسے فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ ایک تو یہی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، وَرَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو شعبان کی نسبت میرے نبی نے اپنی طرف فرمائی ہے، اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہے؟ دوسری فضیلت یہ ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اللہ کے نبی دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور بھی بہت سے واقعات ایسے ہیں جو رجب کے ساتھ مخصوص ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جب مدینہ ہجرت کی ہے تو اس وقت حکم ہوا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے سب مسلمان نماز پڑھیں، بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دیرینہ تمنا اور خواہش تھی کہ پھر سے مسلمانوں کو حکم ہو کہ وہ اول قبلہ جو ہے یعنی خانہ کعبہ اس کی طرف اپنا رخ پھیریں، اور اس انتظار میں کبھی کبھی نماز کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے جبریل امین کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے دوسرے پارے میں اس کا ذکر کیا ہے، جب تحویل قبلہ کا حکم آیا وہ یہی شعبان کا مہینہ تھا کہ پھر سے 16 ماہ کے بعد یا 17 ماہ کے بعد مسلمانوں کو حکم ہوا فَوَلِّ وَجْهَكَ قِبَلَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے مسلمانوں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ چنانچہ آج بھی آپ سعودی جائیں، مسجد قبلتین بنی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے دوران حکم نازل ہوتا ہے رخ مسجد اقصیٰ کی طرف ہے، بیت المقدس کی طرف ہے، نماز میں حکم آتا ہے کہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ اللہ کے نبی اور سارے صحابہ نماز کے دوران اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیتے ہیں۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے، یہ ماہ شعبان کا۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر تیمم کا حکم نازل ہوا۔ پانی نہ ہو تو تیمم کرتے ہیں مسلمان، اسی شعبان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے اس حکم کو نازل کیا ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ازواج مطہرات سے نکاح کیا ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا۔ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے کہ انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں اور عبادتوں کے اندر بہت کثرت کرتے ہیں۔ تو سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی کثرت سے اس مہینے کے اندر روزہ رکھتے ہیں، اعمال کی کثرت کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے جس سے اکثر مسلمان غافل ہیں، یغفل عنہ الناس، لوگ اس سے غافل ہیں، اس کی فضیلت سے غافل ہیں، اس کی نعمت سے غافل ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال کی پیشی ہو تو میں اس وقت روزے کی حالت کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا تھا۔ علماء نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے شعبان کے اوپر،
یہ شعبان جو نام مہینے کا ہے 5 لیٹرز اس کے اندر ہیں، شین، عین، با، الف اور نون. کتنے ہو گئے؟ دیز آر 5 لیٹرز ان شعبان. یہ جو لیٹرز ہیں 5، یہ بہت ایک بڑے لفظ سے لیے گئے ہیں. شین شرافت سے لیا گیا ہے، عین علو مرتبہ، مرتبے کی بلندی، عزت، اس سے علو سے لیا گیا ہے عین. اور با یہ بر سے لیا گیا ہے، بر کے معنی نیکی کے آتے ہیں. اور الف، شعبان کا جو الف ہے یہ الفت سے لیا گیا ہے، محبت الہی، اللہ کی محبت، دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو نکال کر اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر سجا لے. اور آخر میں ہے نون، نور ہدایت، ہدایت کا نور. جو اس شعبان کے مہینے میں اللہ کو راضی کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ انہیں ان 5 انعامات سے نوازتا ہے اور اس کو مالا مال کر دیتا ہے، ہر مسلمان. چنانچہ اللہ اسے ضلالت سے نکال کر شرافت کی بلندی پر پہنچاتا ہے. شعبان کا مہینہ اللہ اسے پستی سے نکال کر علو مرتبہ عطا فرماتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے، شان و شوکت عطا فرماتا ہے، جو اس شعبان میں اللہ کو راضی کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے. اور باس بر یعنی اللہ نیکیوں کی توفیق عطا کرتا ہے. پورے سال پھر ان آدمی گناہوں سے بچنے والا بنتا ہے اور نیکی کے راستے پر چلنے والا لگتا ہے. الف سے الفت الہی، اللہ اپنی محبت کو دل کے اندر ڈال دیتا ہے، بندہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے، اللہ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور نور سے نور ہدایت، اللہ ہدایت کا نور عطا کر دیتا ہے. تو پھر اس سے بڑھ کر کے کیا ہے؟ ہر نماز کے اندر ہم اور آپ مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. یہ ہدایت جسے مل گئی اس کی زندگی کا مقصد حاصل ہو. یہ 5 انعامات اللہ عطا فرماتا ہے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا لغروب الشمس فيقول ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا وكذا، ألا كذا وكذا حتى طلع الفجر. رواہ ابن ماجہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب اس شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور یہ منادی ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے جو اپنی خطاؤں کی معافی کا طلبگار ہے تاکہ اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے. فاغفر له، میں اس کی خطاؤں کو بخش. کوئی ہے الا من مسترزقین فارزقہ، کوئی ہے جو رزق کا طالب ہے میں اسے رزق حلال عطا کر دوں. الا من مبتلا فاعافیہ، کوئی ہے جو کسی بیماری میں پریشانی کے اندر مبتلا ہے کہ میں اسے اس پریشانی سے نکال کر کے عافیت عطا کر دوں. جب یہ اعلان ہوتا ہے تو کتنے نوجوان ہیں جو بائک سے ریسنگ کرتے ہوتے ہیں، کوئی 80 کی اسپیڈ میں چلا رہا ہے، کوئی 90 کی اسپیڈ میں چلا رہا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اگربتی کھوستے رہتے ہیں. اللہ کے بندے ذرا قرآن پڑھ لے، ذرا اللہ کی طرف لو لگا کر کے اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگ لے. ایسی چیزوں کے چکر میں شیطان لگا دیتا ہے، دنیا سے بھی اللہ سے بھی ہر چیز سے غافل کر کے کہ انسان اللہ رب العزت کی اس خاص نعمت سے محروم ہو جاتا ہے. اور اللہ رب العزت اس طرح اعلان ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جاتا ہے، فجر طلوع ہو جاتی ہے. یہ بھی اسی مہینے کے اندر 7 مارچ کو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت پڑھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، اس کی رات کے اندر قیام کرو اور اس کے دن کے اندر روزہ رکھو۔ قومو یہ امر کا صیغہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن کے اندر روزہ رکھو۔ چنانچہ سارے صحابہ کرام کا معمول ہے، تقریباً 10 صحابہ کرام سے روایتیں مروی ہیں شعبان کے نصف شعبان کے متعلق۔ جو حضرات اس کے منکر ہیں انہیں حدیث کا علم نہیں، وہ ایک حدیث کو پڑھ کر کے امام بخاری بننا چاہتے ہیں، اور ذرا بخاری کا نام پوچھ دو تو ہوا نکل جاتی ہے۔ 10 صحابہ کرام سے نصف شعبان کے متعلق جو روایات ہیں وہ تقریباً 10 صحابہ کرام سے مروی۔ اس لیے پورے شعبان کو عبادت کے اندر لگائیں، فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ کے در کے اوپر ڈال دیں۔ ابھی سے ہم اس کی تیاری کے اندر لگ جائیں، نفلوں کی کثرت کریں، نفل روزوں کی کثرت کریں، تاکہ رمضان میں بار محسوس نہ ہو۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم آج تو کھل گوا، یہ کہہ دیا کھل گوا تو عبادت بھی چل گئی، عبادت بھی نیچے سے ٹپک گئی، ثواب بھی نکل گیا۔ اللہ کے لیے تو روزہ رکھتا ہے تو کھلنا کس بات کا بھائی؟ کچھ بعض مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے روزہ وہ رکھے جس کے گھر کھانے کا نہ ہو، کفریہ جملہ ہے، پھر سے ایمان کی تجدید کیجئے، پھر سے مسلمان بنیے۔ اس طرح کے جملے افسوس کی بات ہے مسلمانوں کی زبانوں پر روا دوا۔ اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، ایسی خرافات وہاں پر بکی جاتی ہیں، نہ جس کا سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، لوگ چلا دیتے ہیں۔ اللہ کے واسطے تحقیق کیا کرو، اپنے علماء سے رابطہ کیا کرو، پوچھا کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ایمان والو اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو پوچھ لیا کرو۔ اسی طریقے سے مسلم بچیوں کو پھانسنے کے لیے اور انہیں اپنے جال میں پھنسانے کے لیے بہت سے گروپ چل رہے ہیں۔ مسلم شہزادیاں کے نام سے ایک گروپ فیس بک کے اوپر چل رہا ہے، مسلم شہزادیاں، اس میں 10 لاکھ ممبران ہیں اور اکثر اس میں مسلمان کی بچیاں ہیں، اور آپ دیکھیں گے اس میں کثرت سے غیر مسلم نوجوان ہیں، اور اس طریقے سے وہاں پر کیا پوسٹس کی جاتی ہیں، کیا کمنٹس کیے جاتے ہیں، اور کس کس طریقے سے ہماری بچیوں کو بہلا پھسلا کر کے ان کے ایمان کو نکال دیا جاتا ہے، اور ہم اور آپ خواب خرگوش میں سرمست ہیں کہ ہماری بچی ہے، بڑی کانفیڈنٹ ہے، ہم کو بڑا اعتماد ہے بچی کے اوپر، اور اس وقت پیر کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے جب یہ خبر آتی ہے کہ بچی گھر سے فرار ہو چکی ہے۔ وہ دن آئے اس سے پہلے آپ حضرات اپنی کمر کس لیں اور اپنے گھر، اپنے بچیوں کی، اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں۔ یہ ذمہ داری آپ حضرات کی ہے۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ جس طرح کوئی بیمار پڑتا ہے ڈاکٹر کے پاس لے جانا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، ایسے ہی روح بیمار ہے، روح کے اندر زنگ لگ چکا ہے، دل کے اندر زنگ لگ چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے، کبھی کوئی فکر نہیں ہے کیسے ہم اپنی روح کو سجا لیں اور اپنے جسم کو روح کے ساتھ مرکب کر کے اللہ کے حضور پیش کرنے والے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ سیزن بھیجا ہے، جیسے سیل لگتی ہے، ابھی 28 فروری کو سیل لگنے والی ہے، ساری عورتوں سے منڈیاں بھری رہیں گی، آپ حضرات بھی اس کے اندر جائیں گے۔ یہ سیل اللہ نے نیکیوں کی لگائی ہے، اس لیے اس کی قدر کر لیں۔ بہت وقت ہم نے گزارا گناہوں کے اندر، لا یعنی کے اندر، فضولیات کے اندر۔ اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کر کے ریکویسٹ ہے اب باز آ جائے، اللہ کے واسطے اب ٹاٹا بائے بائے کہہ دیں کہ بہت ہو گیا، اب کچھ نہیں کرنا، اب حرام نہیں کرنا ہے، اب سوشل میڈیا پر چیٹنگ گرل فرینڈ سے نہیں کرنا ہے، اب حرام سے باز آنا ہے، ورنہ جتنی نیکیاں کریں گے سب کی سب نیکیاں اس راستے سے آئیں گی اور اس راستے سے نکل جائیں گی۔ عبادت کا نور اتنا سا بھی نہیں ملے گا مسلمانوں۔
اس لیے نیت کرو سارے کے سارے مسلمانوں، آج کے بعد سے انشاءاللہ حرام کو چھوڑ دیں گے، گناہوں کو ٹاٹا بائے بائے کہہ دیں گے، اللہ کے در پر آ جائیں گے، نمازوں کو قضا نہیں کریں گے، اسلام کا جو مشن ہے، اسلام کا جو چراغ ہے انشاءاللہ اس کو پورے عالم کے اندر ہم پہنچائیں گے، اور اس کے اندر جتنا ہو سکے گا ہم اور آپ اس کے اندر قربانی پیش کریں گے، اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو ہم دین اسلام کی تعلیم و تربیت دیں گے، جئیں گے تو اسلام پر انشاءاللہ، مریں گے تو اسلام پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔